السلام علیکم۔ انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا، کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے، کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آتا ہوں۔ ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا کہ میں وہ تخت حضور کے خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب بتائیں کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کے ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم میں ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اور اس سے ان کی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک ایک اچھے برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی خوب پتہ ہے، اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلومات لے لیتے ہیں۔ جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے۔ مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان آئے گا تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں تب ہی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس نہیں چلے گا، ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان کے جو بد راہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ جزاک اللہ۔